اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب جہنم میں جب جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں تھی؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھومتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، پردے کی پابند نہیں ہے۔ سوچیں ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلا بھائی باپ شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی، کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان سے۔ ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے۔ عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں نابینا نہیں ہوں اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں، غور فرمائیں، یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا۔ بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کی چادر کو، سر کے دوپٹے کو، مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، بچے تو بچے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی سر کے چادر کو، سر کے بالوں کو نہیں، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے۔ لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں، لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ خاتون ایک۔ امام حسین سے کسی نے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ کہا میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے،
आंचल कहते चादर को, दुपट्टे, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये है औरत का किरदार। और आज गाने हो रहे हैं औरतों के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज औरतें शादियों में नाचती है और मर्दों से कहती हम तो अपने अरमान निकाल रहे हैं, बेटे की शादी में, भाई की शादी में, देवर की शादी में ना नाचे तो फिर क्या करें। इन्हें नाचना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो औरतें इतरा इतरा कर चलती है, यानी चलती है, दौड़ती नहीं, इतरा के चलती है, इतरा कर चलना। गुजरात वाले समझेंगे इतरा के चलना किसे कहते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती वरना मैं गुजराती में बोलता आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतरा कर जो औरतें चलती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा और उस औरत पर अल्लाह की लानत होती है। और जमीन उसको पुकार पुकार कर कहती है इतरा कर चलने वाली औरत, जब तुम मेरे अंदर दाखिल होगी तो तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी पिसलियां एक दूसरे से मिल जाएगी। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सब, एक दिन कब्र है, कब्र में जाने से इनकार किसको है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, एक दिन कब्र है।